بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دیکھتے ناظرین اور سنتے سامعین کو منصور خٹک کا سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی کچھ جنگوں کے احوال اور واقعات بتائیں گے، ان کا جنگ کرنے کا طریقہ کار اور شام میں کی گئی جنگیں، دمشق میں کی گئی جنگیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ وہ شام اور میسوپوٹیمیا کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھتے تھے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے خاندان کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ سیف الدین نے ایک بڑی فوج جمع کی اور اسے حلب روانہ کیا، جس کے محافظ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ موصل اور حلب کی مشترکہ افواج نے حما میں صلاح الدین کے خلاف مارچ کیا۔ صلاح الدین نے ابتدائی طور پر صوبہ دمشق کے شمال میں تمام فتوحات ترک کر کے زنگیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مصر واپس آ جائیں۔ یہ دیکھ کر کہ تصادم ناگزیر تھا، سلطان صلاح الدین نے جنگ کے لیے تیاری کی۔ دریائے اونٹس کی گھاٹی کے کنارے پہاڑیوں ہما کے ہارنز میں پوزیشن سنبھال لی۔ 13 اپریل 1175 عیسوی کو زنگی فوجیوں نے اس کی افواج پر حملہ کرنے کے لیے مارچ کیا، لیکن جلد ہی ان کو صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں نے گھیر لیا، جنہوں نے انہیں کچل دیا۔ جنگ کا اختتام صلاح الدین کی فیصلہ کن فتح پر ہوا، جس نے حلب کے دروازوں تک زنگی مفروروں کا تعاقب کیا، جس نے الصالح کے مشیروں کو دمشق، حمص اور حما کے صوبوں کے ساتھ ساتھ حلب کے باہر متعدد قصبوں جیسے مرارات، النعمان پر صلاح الدین کے کنٹرول کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ زنگیوں کے خلاف فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور نماز جمعہ اور اسلامی سکے میں صالح کا نام لکھوایا۔ اس کے بعد سے اس نے شام اور مصر کی تمام مساجد میں حاکم بادشاہ کی حیثیت سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور قاہرہ میں سونے کے سکے جاری کیے، جن پر ان کا سرکاری لقب الملک الناصر یوسف ایوب تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے صلاح الدین کے اقتدار سنبھالنے کا خیر مقدم کیا اور اسے مصر اور شام کا سلطان قرار دیا۔ جنگ حما نے ایوبیوں اور زنگیوں کے مابین اقتدار کے حصول کو ختم نہیں کیا، بلکہ آخری تصادم 1176 عیسوی کے موسم بہار میں ہوا۔ صلاح الدین مصر سے بڑے پیمانے پر کمک لے کر آئے تھے، جبکہ سیف الدین دیار بکر اور الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں فوجیں تعینات کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے حما کو چھوڑتے ہوئے اورنٹس کو عبور کیا تو سورج گرہن لگ گیا۔ انہوں نے اسے ایک شگون کے طور پر لیا، لیکن انہوں نے شمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ حلب سے تقریباً 25 کلومیٹر دور سلطان کے ٹیلے پر پہنچا، جہاں اس کی افواج کا سامنا سیف الدین کی فوج سے ہوا۔ لڑائی شروع ہو گئی اور زنگی صلاح الدین کے بائیں حصے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے اس کے سامنے لے گئے۔ جب صلاح الدین نے خود زنگیوں پر حملہ کر دیا تو زنگی افواج گھبرا گئیں اور سیف الدین کے زیادہ تر افسران یا تو ہلاک ہو گئے یا پکڑے گئے۔ سیف الدین بال بال بچ گئے۔ زنگی فوج کے کیمپ، گھوڑوں، سامان، خیموں اور دکانوں کو ایوبیوں نے قبضے میں لے لیا، تاہم جنگی قیدیوں کو تحفے تحائف دے کر رہا کر دیا گیا۔ ایوبی فتح کا سارا سامان فوج کو دے دیا گیا، صلاح الدین نے خود کچھ نہیں رکھا۔
وہ حلب کی طرف بڑھتا رہا، جس نے اب بھی اس کے لیے اپنے دروازے بند کر رکھے تھے اور شہر کے سامنے رک گئے تھے۔ راستے میں اس کی فوج نے بوزاع پر قبضہ کر لیا اور پھر منبج پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے انہوں نے 15 مئی کو عزاز کے قلعہ کا محاصرہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ کئی دن بعد جب صلاح الدین اپنے کپتان کے خیموں میں سے ایک میں آرام کر رہا تھا، ایک قاتل آگے بڑھا اور اس کے سر پر چاقو سے حملہ کیا۔ خنجر صرف اس کے گیمسن کو کاٹ رہا تھا اور حملہ آور مارا گیا۔ صلاح الدین اپنی جان لینے کی کوشش سے بے چین تھا، جس پر اس نے گومشتوگن اور قاتلوں پر سازش کا الزام لگایا، اور اس طرح محاصرے میں اس کی کوششوں میں اضافہ ہوا۔ 21 جون کو عزاز نے ہتھیار ڈال دیا اور صلاح الدین نے گومشتگین کو سزا دینے کے لیے حلب کی طرف اپنی افواج کو فوری طور پر بھیج دیا۔ اس کے حملوں کے بعد ایک بار پھر مزاحمت کی گئی، لیکن وہ نہ صرف جنگ بندی بلکہ حلب کے ساتھ ایک باہمی اتحاد حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جس میں گومشتگین اور الصالح کو شہر پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی اجازت دے دی گئی، اور بدلے میں انہوں نے سلطان صلاح الدین کو ان تمام سلطنتوں پر حاکم تسلیم کیا جو اس نے فتح کی تھیں۔ حلب کے مسلم اتحادیوں، مردین اور کیفا کے امیروں نے بھی صلاح الدین کو شام کا بادشاہ تسلیم کیا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو صالح کی چھوٹی بہن صلاح الدین کے پاس آئی اور عزاز کے قلعے کی واپسی کی درخواست کی۔ اس نے اس کی تعمیل کی اور اسے متعدد تحفوں کے ساتھ حلب کے دروازوں تک واپس لے گیا۔